الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سارا ملک بلکہ ساری انسانیت کورونا وائرس کووڈ-19 کی پریشانی سے آج بے حال ہے۔ نہ صرف بیماری کا خطرہ بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے معاشی حالات کے بگاڑ کا خطرہ بھی ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ دکانیں بند، کاروبار بند، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہے۔ اس میں خاص طور سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جو روزانہ دن بھر محنت مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر کچھ کمائی لے کر آتے اور ان کے بیوی بچے اسی میں سے کھاتے۔ آج سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کل کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھا تھا، ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ کل کے لیے رکھ چھوڑیں، بلکہ کبھی کھاتے تھے اور کبھی بھوکے رہتے تھے۔ ان کے لیے ٹھیک سے اپنے آج کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے کل کے لیے کیا سنبھالتے۔ آج جب سب کچھ رکا ہوا ہے، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کما سکتے ہیں، جھوپڑوں میں، جھوپڑ پٹی میں، سلم ایریاز میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے ایسے انسان کی جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہے۔ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بھوک سبھی کو لگتی ہے۔ بچے سبھی کے بلک بلک کر روتے ہیں جب ان کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ اس مصیبت کے دور میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام آتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ایک انسان لوگوں کو ان کی مصیبت میں پڑا رہنے دے، لوگوں کے دکھ درد کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، لوگوں کی بھوک پیاس، پریشانی، بیماری اور ان کی تکلیف کے بارے میں اسے کوئی احساس نہ ہو، ایسا انسان اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ ایسا انسان سوچے کہ اس کا مال کیا اسے موت سے بچا سکتا ہے، ایسا مال کیا اسے آخرت میں جہنم سے بچا سکتا ہے، بلکہ یہ مال اس کے ساتھ قبر میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ مال اس کے بعد اس کے وارثوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پھر معلوم نہیں وہ اچھے سے استعمال کریں یا غلط طریقے سے۔ انسان اپنے دنیا کے کل کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اپنے آخرت کے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اسے مہلت نہیں دیا کرتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10-11۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو زندگی میں صرف دنیا دنیا مال کرتا رہا، مال جمع کر کے رکھتا رہا، موت کے وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مال نہ موت سے بچا سکتا ہے نہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے۔ موت کے وقت اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس مال کو واقعی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا، اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرتا، غربا، فقراء، مساکین، پریشان حال، مسافر اور اسی طرح سے بھوکے پیاسے لباس عاری لوگ، دنیا میں جہاں جہاں خیر کا کام تھا، اگر میں اپنے مال کو سب نہ صحیح کچھ نہ کچھ اس میں سے خرچ کرتا، اگر اس مال میں سے کچھ میں دوسروں پر بھی خرچ کرتا، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا، تو آخرت میں ہی میرے کام آتا۔
لیکن اب میں موت کے کنارے کھڑا ہوں اور یہ مال اتنا عاجز ہے کہ مجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ جو مال انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، جو دنیا کی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، وہ آخرت کی ہلاکت سے کیا بچائے گا؟ اس وقت انسان زندگی کے چند لمحات اللہ تعالیٰ سے بھیک میں مانگے گا، چاہے گا کہ کچھ زندگی اور بڑھا دی جاتی، کچھ لمحات اور مل جاتے۔ کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرتا، یہ جو جمع کے رکھا ہوا مال ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ موت کے وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ خالق کے دیے ہوئے مال سے مخلوق پر خرچ کرنا انسان کو نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ واقعی انسان نیک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اپنے مال میں سے وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرے، بلکہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پسند کی چیزوں میں سے لوگوں پر خرچ کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اونچے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرنے لگو جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ سڑا گرا ہوا مال تم نے دے دیا، بلکہ واقعی اعلیٰ مرتبہ یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس میں سے خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ لہٰذا اپنے مال سے خرچ کریں۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے خرچ بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی دن بھر روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت بھی سوائے روزے کے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنے والے آپ بنیں تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت دے، اور اسی مال میں سے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہتر بدلہ ہم کو دے، اس سے بڑھ کے کئی گنا ہم کو کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں دے۔ اور یاد رکھیں، ضرورتیں مسلمانوں کی بھی ہیں اور دوسروں کی بھی، اس لیے اگر آپ مسلمان پر خرچ کرتے ہیں تو غیر مسلم کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیں۔ ضروری نہیں آپ کی پہچان ہو، اجنبی کو بھی آپ مدد کر سکتے ہو۔ تو آپ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اپنے مال کا کچھ حصہ ان کی مدد کے لیے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت دے، آپ کی زندگی کی حفاظت کرے، آپ کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔